اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکم۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے عبد الرزاق اور یحییٰ بن علا نے اپنے چچا شعیب بن خالد کے حوالے سے بیان کیا کہ سماق بن حرب نے عبداللہ بن عمیر، حمب ابن قیس، عباس بن عبد المطلب، تو یہ تین روایت سے یہ روایت بیان کی گئی کہ ایک روز وہ لوگ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کر کے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بادل ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا اس کے اندر بارش نہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بارش بھی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اور انان؟ اس کے بعد یہ سن کر صحابہ چپ ہو گئے اور کہا یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباب و انان میں 500 سال کی دوری ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا راستہ صاف کھلا ہوا ہے، اور 7ویں آسمان کے اوپر اور نیچے خلائی بحر ہے، جیسے کہ زمین اور پہلے آسمان کے درمیان میں ہے۔ 7ویں آسمان کے اوپر 8ویں پہرائی ہے، جیسا کہ پہلے آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، جس کے بعد نصیب و فراز ہیں، عرش کی پہنائی ہے جو عرش اعلیٰ کہلاتی ہے، اور پھر فرمایا کہ اتنی بلندیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بنی آدم کے ہر عمل کا علم ہوتا رہتا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان ایک طویل درجات ہیں، ایسے ہی درجات ہر آسمان کے درمیان ہیں۔ پھر 7ویں آسمان کے اوپر جو 8ویں چیز ہے اشارہ کر کے فرمایا کہ حدیث مبارکہ امام احمد کے الفاظ سے مروی ہے، اور اسے امام ابو داؤد نے، امام ماجہ نے، امام ترمذی نے اپنے اپنے یہاں سماق کی بیان کردہ حدیث بتا کر تخلیق کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے حق حدیث حسن بتایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے یہ بتایا کہ ساری چیزوں پر اللہ کا عرش جو ہے محیط ہے۔ صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرش کی تخلیق یاقوت احمر یعنی سرخ یاقوت سے ہوئی ہے، اس کا ڈائیمیٹر ایک طرف سے دوسری طرف 50 لاکھ سال کی مسافت ہے۔ حضرت ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمین و آسمان سے پہلے عرش بنا، تو اب سوال یہ آتا ہے کہ زمین و آسمان سے پہلے عرش کہاں تھا؟ حضور پاک نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھ دی تھی۔ اس وقت اللہ کریم کا عرش پانی پر تھا۔ قرآن شریف سورہ ہود کی آیت نمبر 8 وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش تخت اقتدار پانی پر تھا۔ اس حدیث کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 6748۔ اس روایت کی شرح میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس پانی سے مراد سمندر کا پانی نہیں بلکہ عرش معظم کے نیچے قدرتی پانی ہے جو کہ ہوا پر ہے، اور ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے بنایا وہ نور محمد مصطفیٰ ہے، اور دوسرا عرش ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عرش کا ذکر 25 مرتبہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، پھر چاہے وہ چاند، ستارے، سورج، زمین، آسمان، فرشتے ہی کیوں نہ ہو۔ عرش اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو سائنس کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش اور کرسی کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں 7 زمین 7 آسمان ایسے ہیں کہ جیسے بہت بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی ہو، اور یہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس میں 7 زمین و آسمان اس طرح سمائے ہوئے ہیں جیسے کہ ایک ریگستان میں کہیں پہ ایک انگوٹھی گری ہوئی ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے جیسے ریگستان میں انگوٹھی، یعنی عرش کے مقابلے میں کرسی انگوٹھی کی مانند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے، اس بات کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ عرش کے سامنے 7 زمین آسمان کرسی سب کچھ ایک نقطے کی مانند ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کا کسی کو بھی علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش 7 آسمان و زمین کرسی ان سب کے اوپر اس طرح سے ہے، اس کی شکل گنبد کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا اور فرمایا کہ جیسے ایک گنبد نے تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہے، اسی طرح سے عرش نے تمام کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ عرش اعلیٰ سے کوئی بھی چیز باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عرش و کرسی کی حاجت نہیں، بے شک وہ ان دونوں کے بنانے سے پہلے بھی تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک جہان بنائے، لیکن پہلے سے ہی ایک جہان موجود تھا۔ حضرت شیخ سلطان بہو رحمت علیہ رسالہ روحی شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ خود تنہا تھا، خود عاشق، خود معشوق، خود عشق تھا، یعنی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی بھی نہیں۔ حضرت شیخ سلطان بہو رحمت علیہ فرماتے ہیں، اللہ جب تنہا تھا تو ہدیت کے جہاں میں تھا، یہیں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور اور باقی ساری چیزوں کی تخلیق کی، عرش کی بھی۔ قرآن شریف کی تفسیر در منصور ہے، جب تخت اقتدار یعنی عرش پانی پر تھا، اس وقت کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ عرش کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی تخلیق کی، ان گنت جہاں بنائے، اتنے جہاں تخلیق کیے کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، اور پھر سارے جہان بنا کے آپ کو تمام جہانوں کا رحمت للعالمین بنا دیا، اپنے پیارے کو۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس معلومات میں کہیں کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل سے معاف کرے، آمین ثم آمین۔ تو آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں، اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔